السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کہ اگر میرا پڑوسی قادیانی ہو تو کیا میں اس کو سلام کر سکتا ہوں اور کیا اس کے گھر جا کر کچھ کھا سکتا ہوں؟ سلام مومن کا حق ہے، اہل ایمان کا حق ہے کہ جب اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ. جب لوگ سو جائیں پھر نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو. قیامت کے دن سکون کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو مومن اپنے مومن بھائی کو سلام کرتا ہے، مسلمان کو سلام کرتا ہے. قادیانی چونکہ مسلمان نہیں ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اسلام کی بہت ساری باتیں مانتے ہیں، وہ 99.9 اسلام پر عمل کر لیں، تب بھی وہ مسلمان نہیں، کیونکہ ایمانیات میں سے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو جو اس کو نہیں مانتا اس کے باقی تمام اعمال برباد ہیں، وہ مسلمان نہیں، کفار ہیں. اور کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی مشرک کو سلام کرنا جائز ہے، نہ کسی کافر کو سلام کرنا جائز ہے. وہ کتابی ہو یا غیر کتابی ہو اس کو سلام نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور وہ قادیانی ہے، شرک اکبر کرتا ہے، کفر بواہ کرتا ہے، یا نان مسلم ہے، وہ نان مسلم کتابی ہو یا غیر کتابی، وہ آپ کو سلام کرے تو آپ اس کے سلام میں صرف وعلیکم کہیں گے، پورا جواب نہیں دے سکتے. کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے آپ کو سلام کہا تو آپ کہہ دیں وعلیکم، بس اتنا کہہ دیا جائے گا اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا. نہ کفار کو سلام کرنے میں پہل کی جائے گی. قادیانی کے گھر جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے گھر بھی گئے تھے. اس کی موت کا وقت قریب تھا، آپ اس کے پاس گئے اور اسے آپ نے اسلام کی دعوت دی. کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بیٹے، اے بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، باپ نے بھی کہہ دیا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لے. تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے واپس لوٹے اور کہا اللہ کا شکر ہے، ایک جان جہنم سے اللہ نے اور آزاد کر دی، میرے ذریعے ایک جان کو اللہ نے اور بچا لیا. تو اس حدیث کی بنیاد پہ آپ کوئی بھی نان مسلم ہو اس کے گھر جائیے، نیت یہ ہو کہ میں وہاں جا کر اسلام کی دعوت دوں گا، قرآن کا پیغام دوں گا، توحید کا پیغام دوں گا. وہ یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، وہ ہندو کا ہو، وہ قادیانی کا ہو، وہ رافضی کا ہو، وہ شرک کرنے والوں کا ہو،
جائے، دین کی دعوت دینے کے لیے جائیں، کوئی تحفہ تحائف لے جائیں، ان کے پاس سے کھانا ہو تو کھا لیں، لیکن ان کے جو مذہبی تہوار ہیں اس کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ کسی عیسائی کے گھر جائیں تو کرسمس کا کھانا نہ کھائیں، ہندو کے گھر جائیں تو آپ ہولی کا، دیوالی کا، ان کے تہواروں کا کھانا نہ کھائیں، وہ کھانے، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ وہ ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت نہ کھائیں، لیکن تبلیغ کے لیے جائیں، دعوت کے لیے جائیں اور ان تک پیغام توحید پہنچائیں۔ سائل کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ فرقے نہ بناؤ، تو یہ فرقے کیوں ہیں؟ اہل حدیث، دیوبندی، سنی، بریلوی، شیعہ، یہ کیوں ہے؟ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرقہ بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن، اس کا ایک سرا مالک کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا دنیا پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ قرآن بند تالا ہے، حدیث اس کی چابی ہے، تو قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے، ویسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا فرض ہے۔ جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، ویسے حدیث رسول کا منکر کافر ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جہاں یہ حکم ہے کہ فرقے نہ بناؤ، وہاں یہ حکم بھی ہے کہ ان فرقوں سے نجات کا راستہ کیا ہے، اللہ نے وہ بھی طریقہ سمجھایا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اکٹھے ہو جاؤ۔ کس چیز پہ؟ آپ اپنے پیر کا نام لو، میں اپنے پیر کا نام لوں، آپ اپنے فرقے کی طرف بلاؤ، میں اپنے فرقے کی طرف بلاؤں، تو پھر تو اتحاد نہ ہوا، پھر تو لڑائی ہوگی، فساد ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میرا امام بڑا، میں کہتا ہوں میرا امام بڑا، آپ کہیں گے میرا شیخ بڑا، میں کہوں گا میرا شیخ بڑا، لڑائی ہو گئی۔ فرقے ختم کیسے ہوں گے؟ اللہ کی رسی کو تھامنے سے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث۔ اب جو اس کو چھوڑ کے اس کی کوئی نئی ڈیفینیشن کرے کہ جی نہیں قرآن اور حدیث کو مانا جائے گا جیسے میرے پیر صاحب نے کہا ویسے، قرآن و حدیث کو مانا جائے گا جیسے میرے امام نے کہا ویسے، قرآن و حدیث کا وہ فہم لیا جائے گا جو ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے، تو فرقے بن گئے۔ فرقہ ہے کیا؟ جو اصل سے الگ ہو گیا۔ اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کا رسول۔ جو اس سے الگ ہو جائے وہ فرقہ، جو اس کے ساتھ چمٹ جائے وہ اصل۔ دنیا نے بڑے فرقے بنائے، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا، تمام فرقوں کو ٹٹولے۔ ہر فرقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ہستی تراشی جس کی ہر بات تسلیم کی جائے، جس کے لیے اعلان ہوئے کہ جو ہمارے امام صاحب کے قول کو ٹھکرائے گا اس پہ ریت کے ذرات کے برابر لعنت ہو، جس کے لیے اعلان ہوا کہ بزرگوں نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ چپکے رہو، عقل میں آئے تب بھی چپکے رہو، عقل میں نہ آئے تب بھی چپکے رہو۔ تو فرقہ وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتباع والی وہ حیثیت اپنے امام، اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے بزرگ کی بنا لی۔ اصل وہ ہے جس نے یہ ساری شان صرف محمد الرسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھرتی پہ صرف اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی اپنے لیے ایسی ہستی نہیں چنی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، ہماری سمجھ میں آئے تب بھی حجت ہے، نہ آئے تب بھی حجت ہے، اور آپ کے بعد ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی ایسی شان والا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ صرف اہل الحدیث کا ہے۔ تو اہل الحدیث اپنی اصل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل السنہ والجماعہ فرقہ نہیں ہے، یہ اصل ہے کہ یہ اس چیز کو دین مان رہے ہیں جس کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مانا، ہم اسی کو دین مانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا، فہم صحابہ ہمارے لیے حجت ہے۔
ہم اسی کو دین مانتے ہیں، اس میں اضافے اور کمی نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی طرف سے نہ کوئی بزرگ تراشے ہیں، نہ ہم نے کوئی کتابیں اپنی طرف سے گھڑی ہیں، نہ اپنے بزرگوں کے ہم نے ملفوظات کو عام کیا ہے، نہ ہماری یہ دعوت ہے کہ اپنا پیر چھوڑ کے ہمارا پیر پکڑ لو، اپنا امام چھوڑ کے ہمارا امام پکڑ لو۔ ہم نے نہ امام بنائے، نہ کتابیں بنائی، نہ نصاب بنائے، نہ ملفوظات بنائے۔ ہم نے ایک ہاتھ میں اللہ کے کلام کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑا، اسی کو دین جانا۔ تو اب جو اس پر آئے گا وہ اصل، اور جو اس سے ہٹ جائے گا وہ فرقہ۔ تو اہل الحدیث، قرآن و حدیث کو ماننے والے، قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والے، یہ اعلان کرنے والے کہ ہر امام، شیخ، پیر، مرشد، حضرت سے غلطی ہو سکتی ہے، فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ جو فلاں امام کی بات مان لے وہ میری مانتا ہے، جو فلاں پیر کی مان لے وہ میری مانتا ہے، جو فلاں بزرگ کی مان لے وہ میری مانتا ہے۔ یہ شان اللہ نے دی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو فرقوں سے بچ جائیے، فرقوں کو چھوڑ دیجئے، فرقوں سے دامن توڑ لیجئے اور اصل کی طرف آ جائیے۔ اصل ہے کتاب و سنت، اصل ہے قرآن اور حدیث، اصل ہے اللہ کی عبادت، طریقہ عبادت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائل کہتا ہے نکاح ہو جائے، رخصتی نہ ہو تو پھر دلہن اور دلہا کا آپس میں کیا حقوق ہیں؟ دیکھیے، نکاح ہو گیا، میاں بیوی بن گئے، نکاح ہو گیا تو میاں بیوی بن گئے، اب پردہ ختم ہو گیا، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے خاوند ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد، ایجاب و قبول ہونے کے بعد پھر میاں بیوی بن جاتے ہیں، تو اس رخصتی میں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلد ہی وہ رخصتی کر دینی چاہیے۔ سائل کہتا ہے اگر وتر کی نماز انسان نہ پڑھ سکا کسی وجہ سے تو کیا اس کی قضا ادا کرے؟ جی، جس شخص نے وتر کی نماز ادا نہیں کی، بھول گیا یا سو گیا یا یاد نہ رہی، تو وہ صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز حالت سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اسی طرح فجر کی 2 سنتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے اور وتر کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص مستقل وتر کی نماز کا تارک ہوتا، آپ اس کی گواہی کو قبول نہ کرتے اور اس کا شمار برے لوگوں میں کرتے۔ سائل کہتا ہے کہ شادی کے بعد حق مہر بدلا جا سکتا ہے اگر شوہر نے ادا نہ کیا ہو باہم رضامندی سے؟ دیکھیے، حق مہر شادی کے وقت طے ہوتا ہے اور جو طے ہو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بیویوں کو سختی کر کے یا کسی اور ذریعے سے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وہ تبدیل کر دیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر بھی دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مختلف ہیلے بہانوں سے اور ہتھ کنڈوں سے اس کے اوپر یہ زور نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ حق مہر معاف کرے یا تبدیل کرے۔ جو آپ نے حق مہر لکھا ہے، نکاح کے وقت طے ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کا نکاح ہوا ہے، تو اس حق مہر کو جلدی ادا کریں اور جیسے طے ہو گیا ہے ویسے ادا کریں۔ اگر بیوی معاف کر دیتی ہے آپ کے شور شرابے، زور، ڈانٹ ڈپٹ، ناراضگی کی بغیر ہی اس کے دل میں آیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو اس کا مال ہے، اس نے معاف کر دیا۔ لیکن اگر کوئی خامن زبردستی کرتا ہے، مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ حق مہر بنیاد تھی آپ کے نکاح کی۔ اگر آپ اس کو تبدیل کرو گے تو لازمی بات ہے گناہ گار ہوں گے، اور اس غریب کا حق مارنے کے برابر ہے، اور وہ اس حق مہر کی اپنی مالیت میں خود مختار ہے، اور خامند اگر اس سے کسی مسئلے پہ لیتا ہے تو وہ ایک قسم کا ادھار لے گا جو اس کے اوپر واجب الادا ہوگا۔ سائل کہتا ہے کہ قصر نماز
کب شروع ہونی چاہیے؟ جب آپ اپنی بستی سے نکل گئے، آپ اپنی بستی کی حدود سے نکل گئے، اپنے شہر کی حدود سے نکل گئے، سفر پہ چل پڑے، تو اب آپ قصر کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کس نے پوچھا ہے کہ کس دن ہوئی، تو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ سائل کہتا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کے نماز پڑھی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھی۔ اسی طرح حدیث میں لمبی بات بھی موجود ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جوتے آپ نے پہنے ہوئے تھے اور آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ نے آپ کو دیکھا دیکھی، سب نے اپنے جوتے اتار دیے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتار دیے۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی، جبرائیل نے آ کے مجھے یہ خبر دی تھی کہ آپ کی جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے اس لیے اتارے۔ تم میں سے جب کوئی آئے مسجد میں اور اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو زمین پہ رگڑ لیا کرے جس سے اس کی گندگی صاف ہو جائے۔ تو چونکہ وہ مسجدیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی مسجد تھی، کچا صحن تھا مسجد کا، اور جوتے بھی اس دور کے جو ہوا کرتے تھے، آج بھی عرب کے ہاں جو اعرابی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، وہ اس طرح کے جوتے پہنتے ہیں، وہ نیچے سے بالکل پلین ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہوتی، اس کے چمڑے میں، اس کے تلوے میں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہوتی، کوئی سوراخ نہیں ہوتے، یعنی اگر گندگی لگ گئی تو اس مٹی پہ رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ جو موجودہ جوتے ہمارے ہاں پہنے جاتے ہیں اکثریت میں، وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ اس کے نیچے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، سوراخ بنے ہوتے ہیں، یعنی گندگی لگ جائے باوجود زمین پہ ملنے کے وہ دور نہیں ہو سکتی، ان سوراخوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج کل مساجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں، تو آپ گندے جوتے لے کر مسجد میں آئیں گے تو قالین خراب کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے جوتوں کو اتار کر آئیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس جوتے ویسے ہی ہیں جو نیچے سے بالکل پلین ہیں اور صاف ہیں، یا نئے جوتے ہیں اور وہ مسجد میں آیا ہے اور اس سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ سنت کے مطابق ہے۔ لیکن ان مسائل کے اوپر ایسی شدت ہم نے بعض جگہ پہ دیکھی ہے کہ بس ایک حدیث پکڑ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی، اور اس کو لے کے پھر جماعتیں بن گئی، گروہ بن گئے، مسجدیں الگ ہو گئی کہ یہ مسجد جوتوں والوں کی ہے اور یہ مسجد بغیر جوتے والوں کی ہے، یہ جی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک سنت پہ عمل نہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جماعتیں الگ کر لیں، مسجدیں الگ کر لیں اور مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا معاملہ کھڑا کر دیں۔ یہاں فرض نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، آپ اس سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، بشرطی کہ آپ کے جوتے صاف ہوں اور اس میں گندگی نہ لگی ہو۔ سائل کہتا ہے کیا میلاد منانا ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین نے میلاد نہیں منایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے میلاد نہیں منایا۔ یہ 600 سال بعد 6 صدی ہجری میں ملک اربل کے بادشاہ مظفر شاہ نے اس بدعت کا ابتداء اور آغاز کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک دور اور آپ کے بعد کے وہ ادوار جن کی آپ نے گارنٹی دی تھی کہ وہ بہترین دور ہیں، ان ادوار کے اندر یہ بدعت موجود نہیں تھی، یہ بدعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر نہیں منایا تو منع تو نہیں ہے نا، نہیں منایا تو منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام ثواب کا حصول کا کوئی عمل چھوڑتے نہیں تھے، اگر اس عمل کے ذریعے ثواب ملتا ہے تو دکھائیے صحابہ نے اس عمل کو چھوڑا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وارضا ایک پتھر میں اپنا پاؤں الجھنے کے بعد اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ ٹھوکر مجھے لگی ہے یا میں نے جان بوجھ کے کھائی ہے؟ کہا جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ کہا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ٹھوکر لگی تھی، میں نے آپ کی محبت میں کھائی۔ جس صحابی کا یہ حال ہو پیار کا، آپ نے فرمایا کہ یہ دروازہ اگر ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں مسجد نبوی کا تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ ابن عمر کے غلام کہتے ہیں میں نے پھر ساری زندگی ابن عمر کو اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جن صحابہ کی محبتوں کا یہ حال ہو، آپ ان صحابہ کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ثواب کا کام تھا اور آپ نے صحابہ نے نہیں کیا اور چھوڑ دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکو الا یہ کہ میں ڈرا چکا ہوں۔ اگر یہ عمل باعث ہے اجر و ثواب اور جنت میں جانے کا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے خالی ہے۔ باقی یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا، جی منع کہاں ہے، منع دکھائیے، منع کہاں ہے؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، تیسرا منع نہیں ہے۔ رمضان کے 30 روزے ہیں، 40 منع نہیں ہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس طرح تو آپ دروازہ کھولیں گے تو دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جی وہ صحابہ نے جو کرنا ہے ہم نے بھی وہی کرنا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کے اندر مولا کا حکم ہے، اگر تم ایمان لاؤ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم ایسا ایمان نہیں لاتے تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ تو صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، ان کی فہم کے اوپر دین کو سمجھا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ سائل کہتا ہے قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا کیسا ہے؟ قبلے کے احترام میں جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ پیشاب کرتے ہوئے آپ کھلی جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو، آپ کی پشت قبلے کی طرف نہ ہو، آپ تھوکے نہ قبلے کی طرف۔ یہ چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن کسی حدیث میں ہمارے علم میں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے پاؤں قبلے کی طرف کر کے نہ سو۔ ایسی کسی کے علم میں حدیث ہے تو ہمیں بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ ہو کہ تم جب بیت اللہ سے واپس آؤ تو الٹے قدموں واپس آؤ، اس کو پشت نہ کرو، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان باتیں تو ہیں، لیکن کسی حدیث میں صحیح میں ہمارے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی صحیح حدیث، کسی کے علم میں ہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دے۔ ہم نے دیکھا ہے بیت اللہ کے اندر لوگ الٹے قدموں آتے ہیں، پیچھے بیچارہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا تھا اس کے اوپر سے گرتے ہوئے کلا بازیاں کھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور آپ کا بنایا ہوا ذاتی احترام ہے۔ اصل احترام یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ سائل کہتا ہے اگر میں کسی امام کی تقلید نہ کروں تو کیا میں دین اسلام سے خارج ہو جاؤں گا؟ ائمہ اربعہ جو معروف ہیں رحمہم اللہ، وہ چاروں کے چاروں امام دنیا والوں کو تقلید سے منع کر کے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ منع کرتے تھے میری تقلید نہ کرنا، امام شافعی رحمہ اللہ منع کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے، اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے میرے فتووں کو اس وقت تک نہ لکھا کرو جب تک تمہیں اس کی دلیل کا علم نہ ہو کہ میں نے کس دلیل کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ میری بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹکرا جائے تو میری دیوار میں دیوار نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور اور بڑا پیارا جملہ ہے کہ آپ کہا کرتے تھے ہر آدمی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے، پھر اپنے پیارے حبیب کی قبر کی طرف اشارہ کرتے جو اس قبر میں آرام فرما رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، ہر بات قبول کی جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو یہ مقام دینا کہ وہ جو کہے، وہ سیاہ کہے، وہ سفید کہے، وہ سچ کہے، وہ غلط کہے، ہم نے آنکھیں بند کر کے انہی کی بات ماننی ہے، یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ تمام ائمہ کا ادب کریں، احترام کریں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام ہے، امام احمد بن حنبل امام اہل سنت ہے رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام ہے، سب کا احترام کریں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، جتنے ائمہ دین ہیں محدثین ہیں، سب کا احترام کریں۔ کسی کے ذریعے سے حدیث رسول مل جائے اس کو سینے سے لگا لیں۔ ہماری زندگی کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب وہ کہیں سے مل جائے، ہمیں کوئی بھی امام ہم تک پہنچا دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ واللہ اعلم۔ تعویذ کرنا، تعویذ لٹکانا گلے میں بچوں کے نظر بد سے بچنے کے لیے کیا جائز ہے؟ چاہے تعویذ میں آیت الکرسی لکھی جائے یا اسماء الحسنی لکھے جائیں، اللہ کے صفاتی نام لکھے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت۔ تعویذ 2 طرح کے ہیں، ایک تو تعویذ ہیں شرکیہ جس میں یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ لکھا جاتا ہے، جس میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے نام لکھے جاتے ہیں، یا جنات کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو بعض جگہ پہ ایسے تعویذ بھی دیکھے ہیں جہاں پر فرعون، حامان، قارون، شداد کے نام کے تعویذ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو شرکیہ تعویذ ہیں، یا گنتی لکھی ہوتی ہیں 2 4 5 7 جن کا مخفف جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شرکیہ جملے پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جس میں غیر اللہ کی پکار ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ حرام ہے۔ ایک تعویذ ہے کہ قرآن پاک لکھا گیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں لکھی گئی ہیں، یا سورۃ فاتحہ لکھی گئی ہے، آیت الکرسی لکھی گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی کم از کم یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، غیر مسنون عمل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا، قرآن عمل کے لیے آیا، قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے میں شفا ہے، اس کے دم کرنے میں شفا ہے، اس کے یاد کرنے میں شفا ہے، اس پہ عمل کرنے میں شفا ہے، اس کو گلے میں لٹکانا، شہد میں بھی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے۔ کوئی بندہ ایک پاؤ شہد کی بوتل لے لے اور اپنے گلے میں لٹکا لے اور کہ دیکھے جو قرآن میں آیا ہے شہد میں شفا ہے، تو ہر بندہ اسے کہے گا کہ شہد کھانے سے، شہد پینے سے، شہد چاٹنے سے شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے سے، قرآن پہ عمل کرنے سے، قرآن کا رقیہ کرنے سے، قرآن کا رقیہ سننے سے، دم کرنے، دم سننے، دم کروانے سے اللہ شفا دیتا ہے۔ تو جو شفا کے طریقے قرآن و حدیث پہ موجود ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے، دین توحید پہ قائم رکھے، زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں، اور ہمیں خاتمہ جب ہمارا ہو تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، عقیدہ توحید کو پھیلاتے ہوئے، اسی کی نشر و اشاعت میں اپنا خون بہاتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔